بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 11، سریہ فدق۔ سریہ فدق، ٹھیک ہے، یہ سریہ کس طریقے سے پیش آیا، کیا واقعہ ہے، وہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ سریہ فدق یہ حجاز میں مدینے سے 2 منزل کی مسافت پر ایک گاؤں ہے۔ یہ حجاز میں مدینے سے 2 منزل کی مسافت، 2 منزل کی مسافت پر، 2 منزل، ایک منزل کہتے ہیں یعنی دن بھر میں اگر آدمی پیدل چلے تو دن بھر میں جتنا چل سکے گا اتنی دوری کو ایک منزل کہتے ہیں۔ تو 2 منزل مطلب 2 دن پیدل جتنا چل سکے، مسافت دوری کو کہتے ہیں۔ تو 2 منزل کی مسافت پر ایک گاؤں ہے۔ یہ حجاز میں مدینے سے 2 منزل کی مسافت پر ایک گاؤں ہے۔ وہاں بنو سعد بن بکر آباد تھے۔ وہاں بنو سعد بن بکر آباد تھے، جن کی نسبت خبر پہنچی، جن کی نسبت خبر پہنچی کہ ان یہودیوں کی امداد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کہ ان یہودیوں کی امداد کے لیے تیار ہو رہے ہیں جو جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے تھے، جو جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے تھے۔ جلا وطن مطلب وطن سے نکل کر، وطن سے نکال دیے گئے تھے، تو جو جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مفسدہ پردازی کے ارادے سے باز رکھنے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مفسدہ پردازی، مفسدہ پردازی کہتے ہیں فتنہ فساد پھیلانا، جھگڑا کرنا، تو اس مفسدہ پردازی کے ارادے سے باز رکھنے، باز مطلب ان کو روکے رکھنے، باز رکھنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 100 آدمیوں کے ساتھ ادھر روانہ کیا۔ باز رکھنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 100 آدمیوں کے ساتھ ادھر روانہ کیا۔ انہوں نے ایک ہی لڑائی میں غنیم کو شکست دی، انہوں نے ایک ہی لڑائی میں غنیم کو شکست دی، غنیم قبیلہ تھا وہ، غنیم کو شکست دی، اور ان کے 100 اونٹ اور 2000 بکریاں لے کر مدینے واپس چلے آئے، اور ان کے 100 اونٹ اور 2000 بکریاں لے کر مدینے واپس چلے آئے۔ تو اس طرح یہ سریہ فدق ہوا۔